میلے انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تقریباً بخاری شریف کی 62 احادیث کریمہ پر درس کا سلسلہ مکمل ہو چکا ہے، اور آج انشاءاللہ 63ویں حدیث پاک آپ کی خدمت میں بمائے درس اور جو بھی اس سے نکات و لطائف حاصل ہوتے ہیں ان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے کہ علماء اسلام کے اتفاق کے مطابق قرآن عظیم کے بعد روئے زمین پر سب سے صحیح ترین کتاب بخاری شریف ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس کے درس کے لیے مجھ جیسے گناہگار کو اور سننے کے لیے آپ جیسے اچھے لوگوں کو منتخب فرمایا۔ اگر ہم پابندی سے درس بخاری شریف سنیں تو الحمدللہ بے شمار چیزیں سیکھنے کا موقع ملتا ہے، علمی محاسبہ کرنے کی سعادت حاصل ہوتی ہے۔ بہت سے ایسے امور سامنے آتے ہیں کہ جو ہمیں ہماری خطاؤں کا احساس دلاتے ہیں، اور جس کی برکت سے نہ صرف ندامت ہوتی ہے، اور ندامت کے بعد توبہ کی طرف انسان مائل ہوتا ہے، بلکہ وہ تمیز حاصل ہو جاتی ہے کہ جس تمیز کو حاصل کرنے کے بعد انسان دوسروں کو بھی خطاؤں اور گناہوں سے بچا سکتا ہے۔ آج 63ویں حدیث پاک ہے، اس کا آغاز کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہمیں قرآن عظیم میں منع کر دیا گیا تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں، یعنی کثرت سوال سے منع کر دیا گیا تھا، اور ہم پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص گاؤں والوں کی طرف سے گاؤں کی طرف سے آئے لیکن ہو سمجھدار، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سوال کرے، کویسچن کرے، اور ہم اس کو سن لیں۔ تو اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہنے والے تھے، انہیں آداب سکھائے گئے کہ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ آپ کی بارگاہ میں کثرت سے سوالات نہ کیے جائیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات چیز کو، ایک مسئلے کو بیان فرماتے تھے، اگرچہ ابھی اس میں وضاحت کی ضرورت ہوتی تھی، لیکن آپ پوری وضاحت نہیں فرماتے تھے، اور اس میں حکمت بالغہ یہ پوشیدہ ہوتی تھی۔ اے اللہ دین تیرا ہم پہ احسان، تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی، کہ آپ جتنا مسئلہ بیان فرمائیں گے، جتنا حکم بیان فرمائیں گے، سامنے والے پر اتنا ہی عمل کرنا لازم ہو جاتا تھا۔ اور لیکن جب سوالات کیے جاتے تھے تو بعض اوقات اس کی وہ چیزیں بھی ظاہر ہو جاتی تھیں جس کو پوشیدہ رکھا گیا تھا، اور اس طرح پھر تنگی پیدا ہوتی تھی بسا اوقات، اور لوگوں کے لیے حرج اور پریشانی کے اسباب پیدا ہو سکتے تھے۔ جیسے کہ جب حج کا حکم آیا تو حضرت اقرع بن حابس رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر پوچھے رسول اللہ کہ ہم پر ہر سال حج فرض ہے؟ پھر آپ خاموش رہے۔ پھر جب انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم پر ہر سال حج فرض ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، صرف ایک مرتبہ تم پہ حج فرض ہے، اور پھر فرمایا کہ اگر میں یہ کہہ دیتا کہ ہر سال حج فرض ہے تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو اس لیے دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جو کچھ جاری فرمایا یقیناً وہ من جانب اللہ تھا۔ تو اب اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کثرت سوال کیے جاتے اور پھر آپ کی زبان پر کلمات آ جاتے تو وہ صحابہ کرام کے لیے آزمائش اور سختی کا سبب بن جاتے، اور وہ نفوس قدسیہ تو بڑے پاکیزہ فطرت تھے اور بڑے مضبوط اعصاب کے مالک تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحبت یافتہ تھے، ان کو اتنی پرابلم نہ ہوتی۔ اصل مسئلہ یہ ہوتا کہ بعد میں آنے والے شاید اس مشقت کو برداشت نہ کر پاتے۔ اس لیے جہاں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آسانی اختیار کرنے کی اجازت مرحمت فرمائی، وہاں رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے آسانی کو پسند فرمایا، اور اس بات کو ناپسند کیا کہ مجھ سے ایسے کویشچنز کیے جائیں کہ جب میں اس کی وضاحت کروں تو وہ سختی کا پہلو نکل آئے۔ جیسے مشہور بخاری کی روایت آپ نے سماعت فرمائی ہوئی ہے
کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر مسواک کرنا فرض قرار دے دیتا، اور ایک روایت میں فرمایا کہ اگر مجھے اپنی امت پہ مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں عشاء کو آدھی رات تک مؤخر کر دیتا۔ لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے جتنا آپ کو اختیار حاصل تھا اس کے مطابق امت کے لیے آسانی کے پہلو تلاش فرمائے۔ تو یہ حکمت تھی، اور قرآن عظیم میں چونکہ پچھلے دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی آپ نے قرآن میں واقعہ پڑھا، جب بنی اسرائیل بار بار آپ سے کویسچن کرتے تھے اور آپ پھر اس کویسچنز کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ پھر احکام نازل فرماتا جس سے ان لوگوں کو سختی محسوس ہوتی اور پھر وہ ان احکام پر چل نہ پاتے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے مرتکب ہو جاتے۔ تو اس لیے اس امت کو کثرت سوال سے منع کیا گیا کہ جب ایک بات کی وضاحت کر دی گئی، ایک بات تمہارے سامنے ذکر کر دی گئی تو اس کو جیسا بیان کیا ویسا اخذ کر لو، اگر زیادہ کراس کویسچن کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی تمہارے لیے تکلیف و شدت کا پہلو نکال دیا جائے جو تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش بن جائے گا۔ اس وجہ سے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمیں منع کر دیا گیا تھا قرآن میں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کریں۔ تو اب یہ جو گاؤں کے صحابہ ہوتے تھے وہ چونکہ آداب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنے واقف نہیں تھے، لہٰذا ان کے ساتھ رعایت کا ہی معاملہ کیا جاتا تھا اور ان کے اعمال پر اتنی گرفت نہیں ہوتی تھی۔ چنانچہ وہ اعرابی جب آئے اور گاؤں کے تھے تو صحابہ کرام خوش ہو گئے کہ اب یہ کویسچن کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دیں گے اور ہم بھی الحمدللہ اکتساب علم کر لیں گے۔ تو کہتے ہیں ہم پسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اہل بادیہ میں سے عاقل آئے، پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرے اور ہم بھی اس سوال کو سنیں۔ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص گاؤں والوں میں سے آیا تو اس نے کہا کہ ہمارے پاس، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اب عرض کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کے ایک قاصد آئے، انہوں نے ہمیں خبر دی کہ بے شک آپ گمان کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں میرے قاصد نے بالکل سچ کہا ہے۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ پس وہ ذات کہ جس نے آسمان کو پیدا کیا، کون ہے وہ ذات جس نے آسمان کو پیدا کیا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ کون ذات ایسی ہے جس نے زمین اور پہاڑوں کو پیدا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ عز و جل نے۔ پھر اس نے پوچھا کہ کون ذات ایسی ہے جس نے ان میں یعنی زمین و آسمان میں منافع رکھے ہیں، لوگوں کے لیے فائدے کے پہلو رکھے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس شخص نے کہا کہ اس ذات کی قسم کہ جس نے آسمان کو اور زمین کو پیدا کیا اور پہاڑوں کو اس پر نصب کیا اور اس میں منافع رکھے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بھیجا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ پھر اس نے کہا کہ گمان کرتا ہے آپ کا قاصد، یعنی اس نے ابو اعرابی نبی کریم سے مزید کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ آپ کا قاصد یہ گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم پر ہمارے 1 سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں اور ہمارے اموال میں سے زکوٰۃ بھی لازم ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے، کیا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو اس کا حکم دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں اس کا ہمیں حکم دیا گیا تھا۔ اس نے کہا کہ اور آپ کے جو قاصد تھے اس نے یہ بھی گمان کیا کہ ہم میں سے اس شخص پر کعبۃ اللہ کا حج کرنا فرض ہے کہ جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو، یعنی اس کے پاس زاد راہ وغیرہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں اس نے سچ کہا ہے۔ پھر اس نے پوچھا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو بھیجا ہے کہ کیا اللہ تبارک و تعالی نے واقعی آپ کو اس کا حکم دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو اس کے جواب میں اس نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، میں نہ تو ان چیزوں میں سے کسی پر کچھ بھی زیادتی کروں گا اور نہ اس میں کمی کروں گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر اس نے سچ کہا
تو یہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ تو دیکھیں اسی قسم کی ایک حدیث پاک پیچھے بھی گزر چکی ہے، اس میں تھوڑا سا ایک وہ عرابی صحابی تھے، دیہاتی تھے، گاؤں کے، ان کا اپنا ایک اسلوب تھا، تو یہ گمان نہ کیا جائے کہ جی بار بار وہ ایسے کویسچن کر رہے تھے کہ کیا واقعی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا ہے، کیا واقعی آپ کا قاصد ٹھیک کہہ رہا ہے۔ ہر طرح کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تھے اور ان کے اپنے اپنے علاقوں اور قبائل کے اعتبار سے گفتگو کے مختلف انداز ہوا کرتے تھے۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ اس قدر طویل باتیں کرنا اور اس قدر گھما کے باتیں کرنا بظاہر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یقیناً ایک صبر آزما چیز تھی، سیدھے بھی پوچھ سکتے تھے، لیکن اتنے کویسچنز اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تحمل کے ساتھ جواب دیتے رہے، جس سے یہ معلوم ہوا کہ ایک رہنما کو، ایک عالم دین کو اسی طریقہ کا معاملہ اختیار کرنا چاہیے کہ اگر بعض اوقات سائلین ایسے ہوتے ہیں کہ جو بات کو بہت زیادہ پھیلا کر بات کرتے ہیں اور ان کو اتنا سلیقہ اور اتنا شعور حاصل نہیں ہوتا کہ سوال کو کیسے سمیٹ کر بیان کریں، وہ بہت ہی لمبا کرتے ہیں، اور اس وقت یقیناً بسا اوقات انسان کسی کام میں مصروف ہوتا ہے، جیسے کوئی عالم ہیں یا مفتی ہیں، کسی پریشانی میں ہیں، کسی اور معاملے میں ہیں، تو اس قسم کی طوالت پھر ان کے لیے طبعی لحاظ سے کوفت کا باعث بنتی ہے، اور یہ کوفت انہیں جھنجھلاہٹ میں مبتلا کرتی ہے اور بسا اوقات اس کا اظہار بھی ہو جاتا ہے۔ تو کوشش یہ ہونی چاہیے ایک تو سائلین کی بھی کہ وہ حتی الامکان بہت محتاط انداز سے اور بالاختصار پوچھنے کی کوشش کریں، تاکہ سامنے والا کوفت میں اس قدر یعنی تفصیل نہ کریں کہ کوفت میں مبتلا ہو، اور خود علماء اسلام کو بھی چاہیے کہ وہ تحمل کے ساتھ بات کو سن کر جواب دینے کی کوشش کریں۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیں کہ علماء اسلام نے، فقہاء اسلام نے واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی عالم دین سختی کے ساتھ جواب دیتا ہے، کوئی اس کے لہجے میں تلخی محسوس ہوتی ہے، تو عوام کو چاہیے کہ اس کو نظر انداز کریں اور کبھی بھی اپنے دل میں برا خیال نہ لائے اور ان سے بدظن نہ ہو۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ علماء اور اچھے مفتیان کرام یہ ایک کنواں ہیں، اور کنویں میں پانی ہے، اور پیاسے کو کنویں سے پانی حاصل کرنا ہے، تو کنویں کو پیاسے کی حاجت نہیں ہوتی ہے، حقیقتاً پیاسے کو کنویں کی حاجت ہوتی ہے۔ تو اگر ایک سائل عوام الناس میں سے ایک شخص علماء سے بدظن ہو کر اور ان سے اکتساب کرنا ہی چھوڑ دے گا، تو یقینی سی بات ہے کہ اس میں عالم کا نقصان تو نہیں ہے، اس شخص کا نقصان ہے۔ اس لیے کوشش ہی ہونی چاہیے حتی الامکان یہ سوچ کر حسن ظن قائم کریں کہ ہو سکتا ہے ان کو کوئی جسمانی اس وقت پرابلم ہو، جسے طبیعت خراب ہوتی ہے، کسی یہ ٹینشن میں ہوں، کسی پریشانی میں ہوں، ہو سکتا ہے کہ کوئی اور دیگر وجوہات ہیں جس کی بنا پر اس طرح ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، تو نظر انداز کر دیا جائے، اور یہ نہیں ہے کہ غصے میں آ کر ان کو ڈانٹنا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیں، اور خود علماء کو ہی اس انداز سے نصیحت شروع کر دیں کہ جس میں توہین اور تحقیر کا پہلو ہو۔ ان چیزوں پہ ضرور توجہ کرنی چاہیے۔ تو یہ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہم رضوان کو مختلف علاقوں میں تبلیغ دین کی غرض سے بھیجا کرتے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ بات ہی ہماری یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی شخص آئے اور اہل علم سے اس کی تصدیق کرے کہ کیا آپ نے واقعی ایسا کہا ہے، اس کے اوپر ایک پہلے والی حدیث بھی تھی، دوسری حدیث بھی اسی موضوع پر ہے، اسی جو باب کا عنوان تھا اس کے مطابق ہے۔ تو گویا کہ وہ قاصد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے قبیلے میں یا گاؤں میں گئے ہوں گے اور وہ تصدیق کے لیے آئے کہ کیا واقعی ایسا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق فرمائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہر دور میں یہ ہونا چاہیے کہ کچھ لوگ تبلیغ دین کی غرض سے مختلف علاقوں میں جائیں اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچائیں۔ جیسے بہت سے لوگ الحمدللہ تبلیغ کے شعبے سے وابستہ ہیں اور دور دراز علاقوں میں جا کر لوگوں کو علم سکھاتے ہیں، ان میں شعور کی بیداری کی کوشش کی جاتی ہے، یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو لوگ وہاں پر جائیں وہ واقعی تھوڑے بہت صاحب علم ہوں، ایسا نہ ہو کہ بالکل جاہلوں کا ٹولہ وہاں پر پہنچ جائے اور خود بھی علم نہیں آتا اور پھر ان لوگوں کو سکھانے کی کوشش کریں اور غلط چیز سکھا دیں، یا اپنے پاس سے قرآن یا حدیث کی شرح کرنا شروع کر دیں، یہ نقصان کا باعث ہے۔ تو اچھے صاحب علم لوگوں کو چاہیے کہ وہ جائیں، یا جیسے بعض وقت گروپ بنا کر جاتے ہیں، قافلے بنا کر جاتے ہیں، تو ان میں کم از کم ایک شخص ایسا ضرور ہونا چاہیے جو اتنا صاحب علم ہو کہ اگر قافلے والوں کو
ان کے حلقے والوں کو کسی دینی مسئلے کا حل چاہیے ہو، دینی الجھن کا حل چاہیے ہو، تو وہ کم از کم اس کو بتا سکے۔ اسی طرح دوسرے علاقے میں جب جائیں تو وہاں کے لوگوں کی کچھ علمی پیاس بجھانے میں کامیاب ہوں۔ اگر ایسا نہیں ہے بلکہ سارے کے سارے عام سے لوگ وہاں پہنچ گئے اور ان کو علم سیکھنا ہے، فرض علوم، اور یہ فرض علوم تک سکھانے پر قادر نہیں ہے، تو پھر یہ اتنا خرچہ کرنا، اتنی دور جانا اور وہاں پر جا کے پھر لوگوں کو ادھورا سا علم دے کر واپس آ جانا، جس سے ان کی نہ تو علمی پیاس بجھے، نہ ان کے کوئی مسائل حل ہوں، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک شخص آتا ہے جس کو اتنا علم نہیں، وہ اپنا ایک مسئلہ بیان کر دیتا ہے، پھر دوسرا آئے گا وہ اپنا مسئلہ بیان کرے گا، اور دونوں ہی کم علم ہوتے ہیں۔ اس میں نتیجہ نکلتا ہے کہ جو وہاں کے رہنے والے ہوتے ہیں وہ بیچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ اس کی بات سنیں اس کی بات سنیں، کیونکہ دونوں ہی صاحب علم نہیں ہیں۔ تو یہ بھی ایک قابل توجہ بات ہے کہ جو لوگ تبلیغ کے لیے جاتے ہیں ان میں کم از کم ایک اتنا صاحب علم ہو کہ جو واقعی علماء اسلام کی تعلیم کی روشنی میں صحیح طریقے سے دین وہاں تک پہنچا سکے۔ سب کے سب اگر ایسے جاہل قسم کے لوگ پہنچ گئے تو اس سے فائدے کے بجائے نقصان کا اندیشہ ہے۔ انہوں نے آ کے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف کویسچنز کیے اور آخر میں انہوں نے کہا کہ میں نہ ان پر کسی چیز کی زیادتی کروں گا اور نہ کمی کروں گا۔ اس کا مفہوم بھی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس کے دو مطالب ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ جتنا آپ نے بتایا بس میں اتنا ہی کروں گا، اس سے زیادہ نہیں کروں گا، اس سے کم بھی نہیں کروں گا، یا یہ کہنے کا مطلب ہے کہ میں جب اپنے قبیلے میں جا کے یہ بات بتاؤں گا تو بتانے میں نہ میں ان چیزوں میں کوئی زیادتی کروں گا نہ کمی کروں گا، بلکہ جیسے آپ نے بتایا بعین ہی ویسے ہی میں پہنچا دوں گا۔ دونوں چیزیں اپنے مقام پہ بہت احسن ہیں۔ ہمیں بھی اسی سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں حتی الامکان کوشش کریں کہ اس پر عمل کریں، اپنے پاس سے اس میں ایڈنگ نہ کر دیں اور اس میں اپنی طرف سے کچھ کمی نہ کر دیں اپنے ذہانت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، اور اسی طریقے سے دوسروں کو جب سکھائیں، خصوصاً وہ لوگ کہ جو صاحب علم نہیں ہیں، مثلا عالم نہیں ہیں، مفتی نہیں ہیں، وہ صرف کتابیں پڑھ کر علم حاصل کرتے ہیں یا علماء کے بیانات سے علم حاصل کرتے ہیں، انہیں تو لازم یہ چاہیے کہ جتنا سیکھیں اتنا آگے پہنچائیں، بس اس سے زیادہ کرنے کی کوشش کریں گے نقصان ہوگا۔ تو نہ زیادہ کریں نہ کم کریں، کیونکہ بعض اوقات علماء جو بات بیان فرماتے ہیں اسے بعین ہی بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اگر آپ کمی کر دیں گے تو بات ادھوری پہنچے گی اور مسئلہ بدل سکتا ہے، اور اگر اپنے پاس سے زیادتی کریں گے تو پھر غیر ضروری بات سامنے والے تک پہنچ جائے گی، اس سے بھی مسئلے میں تبدیلی متوقع ہے، اور بجائے ہدایت کے یہ قول گمراہی کا سبب بن سکتا ہے، اس لیے بہت زیادہ توجہ کی ضرورت ہے۔ اب آگے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مزید ایک باب قائم کیا ہے کہ بابو ما یذکر فی المناولتی و کتابی اہل العلم بالعلم الی البلدان۔ اس پہ انشاءاللہ ہم کلام ضرور کریں گے، لیکن چونکہ وقت کی قلت ہے اس لیے فی الحال اتنا ہی۔ انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں اس پر بھی کلام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس پروگرام کو بھی دیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔